دائرہ تو آپ کسی طرف نہیں ہے نا، آپ نے دامن جاڑ لیا، کم تو مطلب نہیں تم لوگ آپس میں نہیں پڑھ لو، اور حقیقت میں آپ باطل کی طرف ہیں، اس لیے کہ آپ کے اس رویے نے جو حقدار تھا اس کے حق کو تباہ برباد کر دیا۔ شہزادی مدینے میں جا کر لوگوں سے یہی کہتی تھی کہ تم اٹھ کر جا کر بولو کہ میرے بابا نے غدیر خم کے میدان میں میرے وارث کے ولایت کا اعلان کیا ہے۔ تم خالی بولو لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نپٹ لیجیے، آپ سمجھ لیجیے یہ ہے باطل کا ساتھ دینا۔ اگر اس وقت باطل کے ساتھ یعنی اس طرح کا کہ آپ خود سمجھ لیجیے امت مسلمہ نے ایسا حربہ استعمال نہ کیا ہوتا تو نہ واقع کربلا پیش آتا اور نہ امت مسلمہ 72 حصوں میں بٹتی۔ ایک اللہ پر دیجئے محمد وآلہ اس سے گریز کرے، الگ تھلگ نہیں بولنا ہے آپ کو۔ امام حسین علیہ السلام کتنے آسانی سے بچا لے جاتے اپنے کو، کہتے بھائی تم سمجھو یزید سمجھے ہم چلے، یہی تو تھا بھائی، تم سمجھو تمہیں جب کاٹے گا مدینے میں آ کے تو پتہ چلے گا کہ یزید کیا ہے، اب تم سمجھو یزید سمجھے ہم چلے۔ ایمن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، واقعی اس زمانے میں ایمن اس منزل پر تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج پتا چل رہا ہے کہ امنی کہتے ہوتے ہیں، پھر سلوات پڑھ دیجیے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آج پتا چل رہا ہے امنی کہتے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ایمن کہا گیا فرزند رسول کے لیے بھی کہ ایمن چلے جائیے، کہا گیا آپ ایمن چلے جائیے، یعنی یزید کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایمنیوں سے آپ کو لے لے، ایمنی آپ کو بچا لے جائیں گے۔ 1400 سال بعد پتا چلا کہ ایمنی کس مقام پر ہیں، کہ جب حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں ہلا۔ اور یہی نہیں، پیغمبر نے کہا تھا ویسے کرنی کے بارے میں کہ در یمنی بامنی بامنی در یمنی، جو میرے پاس یہ بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے لوگ، یہ ایمن اتنی دور ہے اور ایمن میں رہنے والا میرے ان کے جیسے قریب میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ ایمن والے حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ باطل کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ باطل کا ساتھ دینا مجھ سے اتنا دور کرتا ہے کہ جیسے ایمن اتنی دوری ہے۔ اب توجہ پر تو عزیزاں گرامی، تو یہ 4 چیزیں تھیں جو عقل کو کیا کرتی ہیں، مضبوط کرتی۔ اب عقل اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ جو میرے مولا نے کہا ہے دوسری جگہ عقل کے بارے میں کہ ما عبد بہ الرحمن وابتغ بہ الجنان۔ عاقل وہ انسان ہے کہ اپنے عقل کے بدولت اپنے معبود کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کر لے۔ 2 باتیں کہیں، عبادت پروردگار کرے، ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے عقل کے ذریعے عبادت رحمان کی جائے، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر پڑھے کوئی سورہ مکمل نہیں، سورہ مکمل نہیں تو نماز مکمل نہیں۔ اس رحمان کی عبادت جو ہے وہ اسی عقل کے ذریعہ ہو، اور پھر عبادت ہی نہیں ہو بلکہ عبادت ایسی ہو کہ جس کے ذریعہ ہم کیا لے لیں، جنت لے لیں۔ یہ مولا کا جملہ ہے کہ عبادت ہی نہیں، عبادت ایسی ہو کہ جس کے ذریعہ جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے عقل ہماری پختہ ہو گئی، اب اس عقل سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے، عبادت پروردگار کرنی ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حصول جنت کے کچھ اصول و قواعد ہوں گے کہ جس کے ذریعہ ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی بغیر تھیوری کے پریکٹیکل کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک آدمی جس کو پتہ ہی نہیں لکڑی کیسے کاٹی جائے، اس کے سامنے لکڑی دے دیجئے وہ زندگی بھر نہیں کاٹ پائے گا، لیکن اگر پتہ ہے کہ لکڑی کس سے اور کیسے کٹتی ہے تو دیکھتے دیکھتے لکڑیوں کو کاٹ کر وہ آگ جلا کر دنیا